الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی خاطر، آج سفر المظفر کی 30 تاریخ ہے اور انشاءاللہ آج کی شب وہ چاند نظر آئے گا کہ اگر وہ چاند نہ ہوتا تو کسی چاند کا پتہ نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج وہ چاند نظر آنے والا ہے کہ اگر وہ چاند نہ ہوتا تو نہ رمضان کا چاند ہوتا، نہ عید کا چاند ہوتا، نہ بقرعید کا چاند ہوتا، نہ کسی مہینے کا چاند ہوتا، اور یہ سارے چاند بھی آمنہ کے چاند کی برکتوں سے ہے۔ تو آئیے آج کا جمعہ جو ہے اسی آمنہ کے چاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھ دوں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، حضور کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات۔ حضور کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات مختصر سے وقت میں ہم سنیں گے۔ اللہ پاک اس کے متعلق ہمیں حق کہنے، آپ کو حق سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا تو ہم نہیں کہہ سکتے حالات کیا کیا تھے تھوڑے سے وقت میں۔ چلیے صاحب، یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے کائنات، کل کائنات اندھیروں میں تھی، بالخصوص انسانیت اندھیروں میں تھی۔ یہ بالکل سچ بات ہے کہ ہر نبی اور رسول جو دنیا میں تشریف لائی عیسیٰ علیہ السلام تک، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا اور بہت اچھے سے بلایا۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ ہر نبی اور رسول نے اللہ کی طرف بلایا، سب کو بلایا، لیکن جو بلانے کا انداز آمنہ کے چاند کا تھا، جو اللہ کی طرف دعوت دینے کا انداز محمد عربی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی نبی و رسول کا نہیں تھا۔ وہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کے کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ بلایا سب نے، لیکن جو حضور کے بلانے کا انداز تھا اللہ کی طرف، وہ کسی کا نہیں تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگوں نے اپنے مذہب کی اصلی شکل کو بھلا دیا تھا۔ موحد تھے، یعنی توحید پرستی تھی، یعنی ایک اللہ کو، بھئی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کا زمانہ جو 600 سال کا کم و بیش تھا نا، تو حضرت عیسیٰ نے دعوت دی ایک اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، تو وہ موحد لوگ تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگوں نے توحید بھی بھلا دیا، زیادہ تر لوگوں نے، تو اپنی اصلی مذہب کی اصلی شکل کو لوگ بھلا بیٹھے اور بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔
حد تو یہ ہو گئی بت پرستی کی، خانہ کعبہ کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ کم و بیش 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے گئے، اس کے پہلے نہیں رکھے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے بت خانہ کعبہ میں، اس کے بعد بھی نہیں تھے۔ 360 بت۔ بعض لوگ پوچھتے کہ بھئی یہ 360 بت کیوں رکھے تھے؟ یہ آپ سنتے تھے نا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، 360 بت تھے، خانہ کعبہ بتوں سے بھرا تھا۔ یہ 360 بت کیوں تھے؟ اس میں یہ ہے کہ بھئی اس لیے 360 تھے کہ کوئی چھوٹا بت تھا، کوئی بڑا بت تھا، کوئی اس سے بڑا تھا، کوئی سائز میں اس سے بڑا تھا، اور سب کے کام ان لوگوں نے الگ الگ بانٹ رکھے تھے۔ کسی کو روزی دینے والا خدا سمجھتے تھے بت کو، کسی کو بارش برسانے والا تو اس کو سامنے رکھ کے بارش کی دعا کرتے تھے، اس سے مانگتے تھے۔ کسی کو روزی دینے والا، کوئی بارش، کوئی اولاد والا، الگ الگ خدا بنا رکھا تھا لوگوں نے۔ اس طرح سے 360 بت خانہ کعبہ میں تھے، اور بتوں سے محبت اتنی بڑھ چکی تھی لوگوں کی حضور کی آمد سے پہلے کہ یہ لوگ جب سفر کے لیے نکلتے نا، اگر آس پاس کہیں جاتے دکان میں یا کہیں ادھر ادھر جانا ہوتا نزدیک میں، تو بھی کم از کم ایک بت اپنے جیب میں لے کے چلتے تھے۔ ایک بت تو کم از کم ان کی بغل میں رہتا ہی تھا۔ اور کہیں دور سفر پر جاتے، بتوں سے محبت کی یہ حال تھا، کہیں دور سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ یہ 3 بت پتھر کے لے کے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے جو اٹھا سکے، 3 بت لے کے جاتے۔ اور پھر اس کے بعد جب انہیں بھوک لگتی، بھائی ستو رہتا ہی تھا، سوکھا آٹا ہے، پانی ڈالا، روٹی بنائی، آگ جلانے کے لیے پتھر چاہیے نا، تو بولتے تھے یہ ہمارے خدا کس کام آئیں گے۔ وہ 3 پتھر جو لے کر جاتے تھے نا ساتھ میں، اس میں سے 2 پتھروں کو چولہا بناتے تھے۔ جی صاحب، اس کو چولہا بناتے تھے، روٹی ووٹی پکاتے تھے، پھر وہ 2 پتھر وہیں چھوڑ دیتے تھے، بولتے خدا اس موقع پہ کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد جیب میں تیسرا والا لے کے چل پڑتے تھے۔ ایک صحابی تھے، وہ تو اس بات پر ہنس رہے تھے اور حضور سے کہہ بھی رہے تھے، لیکن اس کو بعد میں لوں گا میں، کیونکہ اس میں 2 باتیں الگ الگ آتی ایمان لانے سے پہلے کی، کہ میں بھی سفر پر تھا اور میرے ساتھ ایسا ایسا کیا کیا واقعہ پیش ہے، وہ بعد میں لوں گا۔ تو بتوں سے محبت کا یہ حال تھا کہ گھر سے تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر نکلتے تو بت اپنے ساتھ لیتے تھے۔ اتنی جہالت تھی، اتنی جہالت تھی، شراب نوشی عام ہو چکی تھی۔ دسترخوان کوئی عرب کا ایسا نہیں ہوتا کہ جس دعوت میں شراب نہ ہوتی دسترخوان پر، ہر دسترخوان پر، یعنی دسترخوان کی زینت ہی شراب تھی، اتنا شراب عام ہو چکا تھا۔ زنا بھی عام ہو چکا تھا۔ زنا کا تو حال یہ تھا، اللہ کی پناہ ہو، اگر کسی کو ضرورت پڑتی نا تو اپنی ماں بہن کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، اتنا جانور ہو چکا تھا انسان۔ جی صاحب، نہیں چھوڑتا تھا، وہ حالت ہو گئی تھی لوگوں کی۔ اور بیواؤں کو تو انسان تو سمجھتے ہی نہیں تھے، اس کو جانور جیسا رکھا جاتا تھا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جانور کو تو پھر بھی اس زمانے میں آزادی تھی، بیواؤں کو آزادی نہیں تھی۔ جانور کو بھی تو کم از کم یہ ہوتا تھا، کھلاتے پلاتے تو تھوڑا ٹہلانے نکل جاتے تھے، یہی ہوتا تھا نا۔ گھر میں تو رکھتا تھا نہیں جانور، کوئی باہر گھمانے لے کے چلا گیا۔ جانوروں سے بھی برا حال تھا۔ جانور تو کم از کم آزاد ہوا میں سانس لے سکتا تھا، مگر جس کا شوہر مر جاتا تھا نا، اسے اتنا منحوس سمجھتے تھے اس بیوہ کو کہ گھر کے دروازے کے اندر لوک کر کے رکھتے تھے، کھانا پینا بھی ڈنڈے کے ذریعے دور سے دیتے تھے، اس طرح سے دھکا دے کے کہ اس کی شکل کوئی دیکھنے نہ پائے۔ اتنی منحوس ہے وہ کہ اپنے شوہر کو کھا گئی۔ آج بھی کچھ گدھوں کا خیال یہی ہے، ماشاء اللہ اگر کوئی بچی جاتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، تو 1400 سال پہلے کی جو حالت تھی مزاج میں، آج بھی ہے کچھ لوگوں کے، وہ کہتے دیکھو آتے ہی شوہر کو کھا گئی۔ یہ حالت ہے۔ ایک وہ بھی دور تھا کہ جب شوہر مر جاتا تھا تو عورتوں کو ستی کر دیا جاتا تھا۔ پتہ نا ستی کا مطلب کیا ہے؟ جی صاحب، اس کے شوہر کے ساتھ میں اس عورت کو بھی آگ میں جلا دیا جاتا، نہ یہ رہے گی، نہ منوسیت ہمارے قبیلے میں رہے گی، اس کو منوس سمجھتے تھے۔
پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ رسم ختم ہوئی، کم از کم کمرے میں بند کر، اور جانور سے بھی بدتر۔ جانور کو تو پھر بھی کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع تھا، مگر بیوہ کو اجازت نہ تھی، وہ حالت بنا کے رکھ دی تھی۔ پھر بیوہ کی قدر و منزلت حضور نے آ کر کے اتنی بڑھا دی کہ فرمایا لوگوں بیوہ سے نکاح کرنا کنواری لڑکی سے نکاح کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور پھر حضور نے کر کے بتایا، کہا نہیں تقریر میں، کر کے بتایا، ثواب گنایا اس کا۔ آج لوگ کہتے کہ حضور نے 9 شادی کی، 11 شادی کی، ابے تاریخ اٹھا کر دیکھو، جتنی مجبور اور بیوہ عورتوں سے حضور نے شادی کی ہے نا، سب کی تاریخ پڑھو آپ، سب مجبور عورتیں تھیں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے۔ جی صاحب، حضور نے بیواؤں سے نکاح کر کے ان کی قدر اور منزلت کو بڑھا دیا کہ بیوہ منحوس نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہوتی ہے۔ حضور نے نکاح کر کے بتا دیا۔ تو یہ حال تھا کہ بیواؤں کو بہت ظلم کیا جاتا تھا، اور جہالت کا یہ حال تھا کہ بات بات پر تلواریں نکل جاتی تھی، بات بات پر۔ اچھا، میں یہی جو حضور کی آمد سے پہلے کی جو باتیں میں پڑھ رہا تھا نا، میں اس وقت کے موجودہ حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں، تقریباً ایک جیسے ہی دکھ رہا ہے، کچھ کمی زیادتی ہے لیکن ویسے ہی ہے مزاج آج بھی لوگوں کا، ویسا ہے کچھ لوگوں کا۔ بات بات پہ تلواریں نکل آتی تھی، کہ آج بات بات پہ چکو نہیں نکلتا ہے، پیشنس نہیں ہے لوگوں میں، صبر نہیں ہے، بس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے پہلے بھی تھے، آج بھی صبر نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے طاقت کا مظاہرہ کر دیا اس کو مار کر کے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم ہی بتا دو۔ آپ نے امتحان لیا صحابہ کا، صحابہ نے الگ الگ جواب دیا، کوئی پتھر اٹھا لے، بہت مضبوط پتھر اٹھا لے اپنے وزن سے بھی زیادہ، وہ طاقتور ہے۔ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، طاقتور وہ ہے کہ اپنے کمزوروں کے سامنے طاقت رکھتا ہے، چاہے اس پر حاوی ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی اسے معاف کر دے، وہ طاقتور ہے، وہ طاقتور۔ یہاں کمزوروں کو مارنا ہی سمجھتے کہ بس سب سے زیادہ، اور کوئی اگر بڑا مل گیا اس سے بھی، اس کے بھی ٹکر کا، بلکہ ٹکر کا کیا، بڑا مل گیا اگر اس سے بڑا سورما، تو پھر بھیگی بلی بنے رہتے تھے۔ یہی حال دور جہالت میں تھا، بات بات پر چھری تلواریں نکل آتی تھی، پورا قبیلہ اس میں ملوث ہوتا تھا۔ ایک قبیلے کی بات کروں تو ایک شخص تھا عربی، وہ اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے جنگل لے گیا، کھیت لے گیا، اونٹ چرا رہا ہے۔ اس کا اونٹ، اب جانور تو جانور ہے، اس کو کیا معلوم کہ کس کا کھیت ہے، ہمارا کھیت کون سا ہے، کس کا کھیت، یا انسانوں کو آج نہیں پتا چلتا کہ کس کا مال ہے پھر بھی کھا لیتا ہے۔ پتا چلتا ہے بھائی، پتا چلتا ہے پھر بھی کھا لیتا ہے، جانور ہے بھائی۔ اگر انجانے میں کھائے جانور تو انجانے میں کھاتے ہی، لیکن اگر انسان انجانے میں کھائے سمجھ میں آتا ہے، انسان تو جان بوجھ کے کھا رہا ہے، وہ تو پھر بھی جانور ہے۔ کسی کا مال انجانے میں، وہ تو جانور ہے، انسان جان بوجھ کے کھا رہا ہے۔ تو وہ اونٹ جو چرتے چرتے دوسرے کے کھیت میں چلا گیا، اور جس کے کھیت میں چلتے ہوئے گیا اس کے کھیت کو تھوڑا نقصان پہنچا، تو اس کھیت میں ایک عورت رکھوالی کر رہی تھی۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کے سب واقعات ہیں، حضور کی آمد سے پہلے۔ تو جو رکھوالی عورت کر رہی تھی نا، اس نے دیکھا کہ میرا کھیت اونٹ برباد کر رہا ہے، تو اس نے اونٹ کو ڈنڈا مارا، مار کے زخمی کر دیا، مار مار کے بھگایا، زخمی ہو گیا وہ۔ اب جس نے دیکھا نا کہ میرے اونٹ کو مار مار کے اس عورت نے زخمی کیا، تو اس نے کیا کیا، ڈنڈا لے کے اس عورت کا سر پھوڑ دیا کہ میرے اونٹ کو مارا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہوا، وہ عورت گئی اپنے قبیلے والے کو بلا کر لائی، لڑائی بڑھی نا، معمولی سی بات تھی، اونٹ کے چرنے کی تھی نا، تھوڑا سا گھانسی چڑھا ہوگا، تھوڑا سا نقصان ہی تو ہوا ہوگا، چلو جانور کو بھی مار دیا، بات ختم ہوتی، چلو، لیکن اس نے اس کا سر پھوڑ دیا، معمولی سی بات تھی۔ آج بھی معمولی باتوں پر ہی جھگڑے کرتے، خاندان در خاندان لڑائیاں چلتی ہے، جو دور جہالت کی نشانی ہے۔ ابھی دیکھنا، اس عورت نے اپنے قبیلے والے کو بلایا اور اس کی توڑائی کر ڈالی، اس اونٹ والے کی۔ اب اس کا بھی پیشنس سے باہر ہو گیا، صبر ہو گیا، یہ گیا اپنے قبیلے والے کو بلایا۔ اب اس طرح سے دونوں قبیلے والے آمنے سامنے ہو گئے، پھر یہ لڑائی چلتی رہی قبیلے در قبیلے۔ آپ میں کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ لڑائی جو قبیلوں کے درمیان چلی کتنے دن چلی ہوگی؟
کچھ بھی بتائے تو سننے مزہ آئے گا. جی کتنے دن سے ڈیوٹی؟ سال، مہینہ؟ جی کچھ بھی بولا. سال، 2 سال، 10 سال. یہ قبیلے در قبیلے کی لڑائی جو چلتی رہی تقریباً 40 سال تک چلتی رہی. ذرا سی بات پر ایک اونٹ چلا گیا تھا، ایک اونٹ ہی تو گیا تھا. 40 سالوں میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں یہ لڑائی 40 سال تک چلتی رہی اور اس میں تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے. معمولی سی بات ہے. قبیلہ، وہ اس کا قبیلہ، پھر اس کا قبیلہ، پھر اس کے، اس طرح سے لوگ آتے گئے اور 70,000 لوگ قتل ہوئے. 40 سال تک جو لڑائی قبیلے کی چلتی رہی، حضور کی آمد کی برکت سے وہ لڑائی بھی قبیلے کی ختم ہو گئی. حضور نے اندر کے صلح کرا دیا، اس قبیلے والے صلح کرائی. پھر صلح حضور نے ایسے کرائی جیسے دودھ اور شکر ہوتا ہے، ملنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس قبیلے میں کبھی لڑائی بھی ہوئی تھی. حضور نے ملا دیا ان لوگوں کو. ذرا سی بات یہ جہالت تھی. تو ہم لوگ جو ذرا سی بات پہ پیشن کھو بیٹھتے ہیں نا، سمجھ لو کہ بس یہی وہی علامت ہے دور جہالت. اتنی جہالت تھی کہ لوگ جو ہے اپنا فیصلہ بتوں کے سامنے لے کر جاتے. بت ہے وہ خود نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پیر ہلا سکتا ہے. اچھا کوئی اور اپنا فیصلہ لے جائے. سمجھ میں اس زمانے کا ایک بہت بڑا شاعر جس کا نام امرؤ القیس، آپ نے نام سنا؟ وہ جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، جو علماء سے قریب رہتا ہے، بیان سنتے رہتے ہیں. امرؤ القیس عرب کا بہت بڑا شاعر تھا. جہالت دیکھنا ذرا اس کی. میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا وہ شاعر تھا، کتنا فصیح اور بلیغ تھا. وہ بہت فصاحت و بلاغت والا اس کا کلام تھا. اتنا زبردست اس کے اشعار ہوتے تھے نا کہ سونے کے پانی سے لکھ کر خانے کعبہ کی دیوار پر لگایا جاتا تھا اور دعویٰ کیا جاتا تھا ہے کوئی اس کے ٹکر کا کوئی شعر یا کلام لے کر آئے. لیکن قرآن کی ایک آیت آئی اور اس کا سارا بھرم توڑ دیا. وہ ایک آیت تھی، اس نے جب دیکھا نا کہ ایک آیت قرآن کی، اس نے جب دیکھا کہ قرآن کی آیت میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے، ایک آیت میں اتنی فصاحت ہے، تو پورے قرآن کا حال کیا ہوگا. اس کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. اتنا بڑا شاعر تھا. بتانے کا مقصد یہ، خانے کعبہ کی دیوار تو اس کا اشعار ٹنگے ہوتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں نے کہا نا بتوں سے لوگ فیصلہ کرنے کے لیے جاتے تھے. اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، امرؤ القیس کے باپ کو. اب قتل کر دیا تو پہلے کے لوگ فال نکالتے تھے. دور جہالت میں فال نکالتے تھے. 3-4 چٹھیاں ہوتی تھی، اس میں ایسا کچھ لکھتے تھے. اب جیسے اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، اس نے 4-5 چٹھی بنائی. اس میں لکھا کہ قتل کا بدلہ لینا چاہیے، اور دوسرے میں لکھا تھا کہ قتل کا بدلہ نہیں لینا چاہیے. ایسے 5-6 چٹھیاں بنا دی. ایسے ہی ہوتا تھا فال میں، قتل کا بدلہ لینا چاہیے کہ قتل کا بدلہ نہیں لینا چاہیے. اس طرح کچھ چٹھیاں بنائی اور ایک بت کے سامنے رکھ دیا، بت کے سامنے. اور اس کے بعد اس میں سے چٹھی اٹھائی. یعنی چٹھی اٹھانے کا مطلب ہے کہ جو اس میں لکھا ہوگا یہ بت کی یعنی ہمارے خدا کی مرضی ہوگی. اس میں چٹھی نکلی. کیا لکھا تھا اس میں؟ لکھا تھا کہ نہیں قتل کا بدلہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ لکھ کے پہلے ہی ڈالا تھا نا. ایک میں لکھا تھا لینا چاہیے، ایک میں لکھا تھا اس طرح سے. تو ایک چٹھی ایسا گھما کر کے جیسے ڈالی، اس کا بسی ہوتی نا بھائی، آج کل بسی چلتی ہے، اسی طرح سے وہ ایک چٹھی نکالی. اس میں لکھا تھا قتل کا بدلہ نہیں لینا چاہیے. تو اس کے لگا کہ بھائی شاید میرے خدا نے کوئی توجہ نہیں دی ہے. قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا ہے نا. تو اس کو لگا میرے خدا نے جو ہے نا توجہ نہیں دی. اس نے پھر واپس سے ہلایا ایسا، پھر چٹھی نکالی. اس میں پھر نکلا قتل کا بدلہ نہیں لینا چاہیے. تو اس کا دماغ خراب ہوا. کہ عجیب خدا ہے، عجیب خدا ہے. میں اسے اتنا مانتا ہوں، اتنا مانتا ہوں، اس کے باوجود بھی میرے حق میں فیصلہ نہیں کر رہا ہے. جا میں تجھے آج سے خدا نہیں مانتا، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے خدا کے بنائے ہوئے خدا کے منہ پر تھوک دیا اور وہاں سے چل دیا. لوگوں اپنے اوپر پراؤڈ کرو، اپنے اوپر فخر کرو، اور نبی کا احسان جانو کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو خدا ہمیں بناتا ہے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہی ہمیں دیتا ہے. ہم چٹھیاں نہیں نکالتے اور نہ اپنے خدا کے معاذ اللہ منہ پر تھوکتے. وہ تو چہرے سے پاک ہے.
ہمارے حق. دیکھو بھائی صاف بات ہے جس کسی نے کسی چیز کو بنایا ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ جس پروڈکٹ کو میں نے بنایا ہے نا اس پروڈکٹ میں اگر خرابی آ جائے تو اس میں کیا فٹ کیا جائے گا، دوسرے کو نہیں پتا ہوتا. اللہ کا ہم سب پروڈکٹ ہیں، اللہ کے ہم سب بنائے ہوئے، ہمیں اس نے بنایا اور وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ہم نے سب کچھ اس پر چھوڑ دیا. خوشی ملے تو بھی اس کا شکر ہے، غم ملے تو بھی اس کا شکر ہے. ہم نے اس خدا پر ایمان رکھا. لیکن یہ دور جہالت والا معاملہ آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ اگر ان کے من مطابق کام ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ اللہ کو بھی کوسنے لگتے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں میں. جی صاحب انجانے میں سے کوستے ہیں. مثال کے طور پہ بارشی کو لے لیجیے آپ. چلو بارش کا مہینہ چل رہا، میں بارشی کو بتا دوں. بارشی کو لے لیجیے. اب نکل رہے، سوکھا ماحول ہے، نکل گئے، اچانک بارش ہو گئی. بارش کا خالق کون ہے؟ بارش کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ جانتا ہے کب برسانا بہتر ہے کب برسانا نہیں بہتر ہے. اب تم نے چپل پہنا، باہر نکلا، سوکھا تھا، کہیں کام سے جانا چاہتا، بارش ہو گئی، کیا ضرورت ہے اللہ کو ابھی بارش بھیجنے کی؟ یہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ کیا ضرورت، کم از کم اتنا تو کیا، ارے کیا ضرورت ہے یار بارش ہونے کی ابھی؟ تم کو معلوم ہے ضرورت ہے کہ اللہ کو معلوم ہے؟ اگر وہ بارش نہ برسائے تو اس کا کون سا فائدہ ہے، اور برسا دے تو اس کا کون سا نقصان یا فائدہ ہے؟ وہ بارش دیتا ہے تو بھی تمہارے لیے ہے، روکتا ہے تمہارے لیے ہے، دونوں تمہارے لیے. بہت سے لوگوں کو دیکھا میں، اسے بارش کی مثال دی، کام ہو گئے اپنے من مطابق نا تو کہتے ارے واہ بہت اچھا بہت اچھا، ارے واہ اللہ نے بہت کرم کیا، بہت اچھا کیا. اور اگر نہیں ہوا تو پھر وہ مسجد بھی آنا چھوڑ دیتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں مسجد بھی سجدہ بھی کرنا چھوڑ دے، بولے جب کچھ ملتا ہی نہیں تو مسجد میں جا کے کیا مطلب، سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیتے. یاد رکھو، قرآن پاک کی ایک آیت پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، ان کی بات تو رہ جائے گی. شروع میں نے کہا قرآن نے کہا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بندو جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم مانگتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں کہ کیا ہے تمہارے لیے بہتر. آسان تکرہوا شیئا، وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی، وہو خیر لکم، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. آسان تحبوا، بہت سی چیزیں ایسی میرے بندو کہ تمہیں پسند آتی، آسان تحبوا تمہیں پسند آتی، شر وہو شر لکم، وہ جو ہے نا جو پسند آتی ہے نا تمہیں، اگر تمہیں نہیں ملتی تو افسوس نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے حق میں بری تھی، اللہ نے نہیں دی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس خدا کو پایا ہے کہ جس نے ہمارے ہر کام کے فیصلے اپنے حوصلے میں لے لیے. وہ کرے تو بھی اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات دنیاوی ہو چاہے دینی ہو آسان سے آسان فرمائے. یہ حضور کی آمد کی باتیں کچھ چند ایک تھی، اللہ پاک قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.